بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. بھلیکار ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی. اج پاکستان جی سیاست معاشرت جا وڈا اثرات پاکستان جی معیشت تے پون تا. پاکستان جی معیشت اساں خبر ہے کہ پاکستان میں اج ادھ آبادی غربت جی لکیر جے ہیٹھ ہے. 12-13 کروڑ مانو. اساں کے خبر ہے کہ اج پاکستان میں 2.5-3 کروڑ بار اسکولن کا باہر آئیں. اساں کے خبر ہے کہ اج پاکستان جی معیشت میں مہنگائی وڈو مسئلو ہے. اج اساں کے خبر ہے کہ پاکستان جی معیشت میں اساں جی کرندی ایکسپورٹ ہکڑو وڈو مسئلو ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ودے پیو. پر ہنن تمام مسئلن کا وڈا ہکڑو بیو وڈو تمام مسئلو ہے جن کے اساں چیندا آहियूं کرپشن. کرپشن ہکڑو ایڈو وڈو مسئلو ہے کہ تاں سوچے بھی کون تھا سگو. تاں کے اندازو ڈیण لائے سمجھائण لائے بدھایاں کہ پاکستان جو جی ڈی پی ہے جن کے اساں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ چیندا آहियूं, جو اساں جی ٹوٹل پیداوار جو اساں پروڈکٹ تیار کندا آहियूं ان کی قیمت ہوندی ہے وہ کو $400 ارب کا گھٹ ہے. 380 بلین ڈالرز کے قریب. یہ ہے اساں جی فارمل اکانومی جو ڈاکیومنٹڈ ہے, پیپر تے ہے, جو ٹیکس ڈیندی ہے. قانونی کاروبار جن کے چئی سگو تا. ہکڑو ہے غیر قانونی کاروبار جن کے اساں گرے اکانومی یا انفارمل اکانومی کو ٹھیندا آहियूं. کافی مانو تو چئی چکیا ہیں, انفیکٹ کافی ادارہ وڈا وڈا یہ چئی چکیا ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کے کیلکولیٹ کرن جو کوئی سسٹم ہے کون. ایڈے وڈے پیمانے تے ایترے تنظم ایترے نظم و ضبط سے پاکستان میں کرپشن تھے پئی کہ ہن کے کیلکولیٹ کرن ڈکھیو ہی نہ ہے, ناممکن ہے. پر وری بھی کچھ اڑا بیرومیٹرز آئیں جیسا تا اندازو ہنی سگو تا کہ پاکستان میں کرپشن کیتری ہے. ہاں تا سوچیندہ ہوں کہ ماں آج پاکستان جی کرپشن جی گال چھو تو کیا. ماں ہن کرے تو آج کرپشن جی گال کیا چھو کہ پاکستان جی معیشت ہلے تھی قرضن تے. قرضہ اساں کے دے تو IMF. IMF جی وہ ڈکٹیشن شرطوں آئیں جن تے اساں جو بجٹ بھی تیار تھیندو آ, جن تے ٹیکسیشن پالیسی تھیندی آ, جن تے اساں جی ٹریڈ پالیسی تیار تھیندی آ, اساں جی فسکل مانیٹری پالیسی تیار تھیندی آ. IMF چیو ہکڑی بی انہوں نے شرط رکھی آنے. انہوں چیو کہ نیکسٹ میٹنگ کا آگ میں تاں کی پانچی کرپشن جی رپورٹ عام کرنی ہوندی, ریویل کرنی ہوندی, ریلیز کرنی ہوندی, پبلک کرنی ہوندی. تاں 3 مہینن سا پانچی کرپشن رپورٹ کے روکے ویٹھا آئیو, ہن کے ریلیز کنداؤ تدی اساں تاں سا ملندا سے نیکسٹ میٹنگ کندا سے. تو ونی کرے تھینک یو چڑھن گھرجے اساں کے IMF جو شکریہ ادا کرن گھرجے کہ IMF جے چوڑ تے ہکڑی وڈی امپورٹنٹ رپورٹ ریلیز تھی آ. جن رپورٹ سا خبر تھی پئے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہنمل لیول چھا ہے. ماں تاں کے بدھائن چاہندم کہ ان رپورٹ میں بدھایو ویو ہے کہ پاکستان رگو 2 سالن میں اونلی ان دا پاسٹ 2 years ان رپورٹ میں بدھایو ویو ہے کہ 5300 ارب روپین جی کرپشن جے مال جی ریکوری تھی آ. 5300 ارب مانا 5.3 ٹریلین روپیز. یہ گال بدھائی وئی آ ہن رپورٹ میں جن کے چیو ویو آ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس رپورٹ. ہن رپورٹ میں وڈا انکشافات آہن. یا 186 پیج جی رپورٹ ہے جن میں سبھنن کا اگ میں میں تاں بدھائندوں کہ جیکا سبھنن کا وڈی افسوس جی گال ہے. ہن میں پاکستانی قوم کے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جا اقوال یاد ڈیورایا ویا آہن کرپشن جے حوالے سان. کچھ پڑھی تاں کے بدھایاں. ہن رپورٹ میں چیو ویو آ Shortly after independence, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan's founding father, denounced corruption in 1947 as a poison that needed to be eradicated. یعنی جی پاکستان ٹھیو قائد اعظم یہ گال سجی قوم کے واضح کرے چھڈی کہ یہ کرپشن وڈو زہر آ جن کے اساں کے ختم کرنو آ, بیو کو رستو آہے کون. پو IMF چے تو کہ 70 سالن کا پو بھی پاکستان میں وہی کرپشن جو نظام ہے جو اگ میں ہوندو جن جے کرے پاکستان جی معیشت ترقی نتھی کرے, پاکستان جی سوشل ڈیولپمنٹ معاشرہ ترقی نتھا کن, پاکستان جا پبلک پرائیویٹ سیکٹر بئی متاثر تھین تا, پاکستان جی تجارت متاثر تھے تھی, پاکستان جی انویسٹمنٹ تباہ پئی تھے. یہ بھی چیو ویو آ کہ یہ عام سمجھو ویندو آ کہ پاکستان میں کرپشن ہکڑی عام سی گال ہے, کا وڈی گال نہ ہے. یا کرپشن ودے تھی گھٹے کون تھی کون ہے کہ کنٹرول نتھو کرے. 5300 ارب 2 سالن میں نیب ریکور کیا ہیں 5.3 ٹریلین. کرپشن جو ہی مال ہوندو ہے تاں خبر ہے کہ نیب ریکوری کیاں کندو آ. تاں 100 روپے جی چوری کندو, پلی بارگین میں 25 روپیہ جمع کرائیندو, 75 روپیہ 75 تاں کھڑی کرے آرام سے کنहिं بھی دنیا کے حصے میں ونی کرے عیاشی کرے سگو تا.
हिन रिपोर्ट जे अंदरि रुॻो इहा ॻाल्हि न कई वई आहे त करप्शन वधे थी, इहो ॿुधायो वियो आहे कि तव्हांजो GDP जेको हिन महिल 3% ग्रोथ ते आहे सालाना, उन में 5-6% जो इज़ाफ़ो थी सघे थो, यानी असां 3% ग्रोथ खां 8-9% GDP ग्रोथ टच था करे सघूं अगरि असां रुॻो करप्शन ख़त्म कयूं। पोइ इन ते वधीक डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याज़ी साहब। न्याज़ी साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज़ी साहब, आज पाकिस्तानी कौम IMF का शुक्रिया अदा कर रही है, क्योंकि IMF ने ये शर्त रखी थी हुकूमत से कि अगली मीटिंग से पहले आपने करप्शन की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करनी है, फिर हम मुलाकात करेंगे। तो ये रिपोर्ट जारी होती है और उसके ऊपर IMF एक 186 पेज रिपोर्ट तरतीब देता है, जिसके अंदर वो हमें कायदे आज़म के कॉल याद दिलाता है करप्शन के हवाले से, और बताता है कि कायदे आज़म ने 1947 में क्या कहा था और 70 साल के बाद तुम कहाँ खड़े हो। और ऐसे होशरुबा इंकशाफात शुगर मिल्स के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, हुकूमती ठेकों के सिस्टम के अंदर, हुकूमती ख़रीदारी के सिस्टम के अंदर एक ऐसा मुनज़्ज़म, कंसिस्टेंट, कोर्सिव, परसिस्टेंट एक सिस्टम बनाया गया है करप्शन का कि जिसमें चोरी ऐसी हो कि फिर सीना जोरी भी हो सके। आपकी राय इस पूरी सूरत हाल के ऊपर और करप्शन के ऊपर, किस तरह हम इससे मुकाबला कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? अमजद अली खान न्याज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई भाई, ये बातें खान साहब और हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई अरसे से करती आ रही है, और आज जो रिपोर्ट सामने आई है ये चार्ज शीट है। हम तो कह रहे थे, आपको याद होगा, यही जो वफाकी वज़रा है ये कहते थे कि जी आप जो करप्शन की बात करते हैं, नाअहली की बात करते हैं, ना निज़ाम अदल की बात करते हैं, तो ये आप मुल्क को बदनाम करते हैं, पता नहीं क्या से क्या हमें अलकाब दिए जाते थे। आज तो पूरा उन्होंने जो आपका सिस्टम था कि ये सिस्टम बेसिकली कोलैप्स कर चुका है। ना आप इंसाफ की फराहमी यकीनी बना सके हैं, ना ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो उन्होंने कहा कि आपके नाअहल लोग बैठे हैं, और इसके अलावा जो हर तरह का उन्होंने आपके ऊपर जो चार्ज शीट नहीं दिया, बल्कि क्योंकि IMF तो आपकी मुकम्मल तरीन आपकी स्क्रूटनी करता है, आपके इदारों को देखता है, उसके बाद ही चीज़ें सामने आती है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि ये तो इनका पोल खुल चुका है। पोल खुलने से हुकूमत को तो कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? IMF को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? या आप समझते हैं कि IMF पाकिस्तान का एक्चुअल खैर खा है और वो चाहता है कि करप्शन ख़त्म हो, और हुकूमत को कहेगा कि ये मसले हल करो, और हुकूमत करेगी या एक कान से डाल के दूसरे से निकाल देगी? न्याज़ी साहब देखें, लोग पीट के थक गए हैं, गरीब जहर जोगे उनके लिए पैसे नहीं रहे, ठीक है ना जी, कफन के लिए पैसे नहीं रहे, एक वक्त का खाना नहीं उनके पास है, तो इस गवर्नमेंट के ऊपर तो जू नहीं रिंगी, बल्कि अपने इन्होंने कारोबार बढ़ाए हैं, अपना बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें बढ़ाई है। पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए क्या किया? अभी भी जो लेजिस्लेशन हो रही है वो इनके लिए, अपने लिए हो रही है, क्या गरीब आवाम का उन्होंने क्या फायदा? इसी तरफ आते हैं। इस आज की रिपोर्ट में IMF ने 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि अब इसके बाद हुकूमत के कंट्रोल में आ गया है चीफ जस्टिस लगाना और हटाना। जुडिशरी के लिए कहा गया है कि सर, नेशनल करप्शन सर्वे कंसिस्टेंटली देख रहा है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो केसेस साइलिन लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि ये मुल्क का एक करप्ट तरीन इदारा है अदलिया। वो ये भी कहते हैं कि जुडिशरी की इज्जत ख़त्म हो गई है, इंडिपेंडेंस, आज़ादी ख़त्म हो रही है, और 26वीं तरमीम, मतलब 26वीं तरमीम के ऊपर इतनी तनकीद की गई है जिसकी कोई इंतहा ना हो। अब और क्या ज़रूरत पड़ सकती है सर कि IMF आज हमें हमारी अदलिया की तरफ तवज्जो दिलवा रहा है कि भाई देखो कि आप जो तरमीमें कर रहे हो उससे क्या हो रहा है? क्या ज़रूरत पड़ी सर? जो तो ही आपके कुछ दिनों पहले ही आपका टॉक शो किया है 27वीं तरमीम के ऊपर, आपको जो याद होगा, नून लीग के जो स्पोक्स पर्सन थे, तो उन्होंने कितने बेनिफिट्स गिनवाए थे 27वीं तरमीम के। आप जो है वो ठीक है ना, अब जो बड़े आका हैं उनके इरशादात को वो कैसे देखते हैं, ये आज के शो में और आज के टॉक शोज में पता चल जाएगा कि उनके क्या ख्यालात हैं।
اگلا سوال سر، آج عدلیہ سے متعلق سے کچھ خبریں بھی آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جج صاحبان جو ہمارے 4 جج صاحبان سپریم کورٹ میں درخواست لگائی تھی اس کے اوپر بھی اعتراض لگا کے واپس کر دیا۔ 14 تاریخ کو جو فل کورٹ اجلاس ہوا تھا اس کی ڈیٹیلز آج نکلتی ہیں کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ سب اجتماعی استعفے دیتے ہیں ترمیم کے خلاف، لیکن یحییٰ آفریدی نے کہا نہیں، استعفے نہیں دیں گے، ہم بات کریں گے حکومت سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت 2 جج صاحبان کے لیے کہا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جنہیں تربت ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ آپ کی نظر میں عدلیہ کا حال اس وقت کیا ہو چکا ہے سر؟ عدلیہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جب سے 26ویں اور 27ویں لہرایا ہے تو اس کے بعد جب چاہیں گے کسی بھی جج کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور کسی بھی جج کو اٹھا کے تربت بھیج دیں گے، کسی کو کدھر بھیج دیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ بھیجیں گے، بلکہ ان کے آزاد ذہن کو شکنجے میں لانے کے لیے بھیجیں گے۔ 28ویں آئینی ترمیم کی بعض گز نیازی صاحب عروج پر پہنچ چکی ہے۔ وزارت قانون میں ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ سیل قائم کر دیا گیا ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس کے 2 بڑے ایجنڈاز ہیں۔ ایک ایجنڈا یہ ہے کہ صوبوں سے فنڈز لے کر وفاق کو دینے ہیں۔ وفاق آج کل اپنے آپ کو بہت غریب محسوس کر رہا ہے، ان کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں، یعنی 18ویں ترمیم ریورس ہوگی جس کی پیپلز پارٹی مخالف ہے، اور کہتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک پیپلز پارٹی کو منا لیا جائے گا۔ آپ کی نظر میں یہ ہو پائے گا؟ اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈز صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے تھے جو وہ ان کو دیتی تھیں لوکل باڈیز کو، وہ ڈائریکٹ وفاق کے پاس آ جائیں گے اور وفاق ان کو ڈائریکٹلی دے گا۔ آپ کی نظر میں 28ویں ترمیم بھی اسی طرح سپیڈ سے پاس ہو جائے گی جس طرح 26-27ویں ہوئی سر؟ جو امید آپ شاید، یا ہمیں کوئی امید نہیں ہے پیپلز پارٹی سے، کیونکہ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور ہاتھ سے ماؤتھ جو باتیں آ رہی ہیں میڈیا کی تھرو، میں دیکھ رہا تھا کہ کہنے والوں نے کہا کہ ہم نے 27ویں ترمیم پہ آپ کی عزت رکھ لی ہے، آنے والے جو ترامیم آ رہی ہے ہم آپ کی کوئی یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ ہم سنیں بھی نہیں۔ تو اسی طریقے کے ساتھ یہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں لیجسلیشن کو اور وہ قوانین۔ میں نے کہا کہ اس میں غریب عوام کہاں کھڑی ہے، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے۔ بیچارے غریب عوام۔ خان کا مستقبل، نیازی صاحب بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کافی وقت ہو گیا ہے ملاقات ہوئے ہوئے، عدالتی حالات دیکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ خان کا مستقبل اڈیالہ میں ہی ہے سر۔ دیکھیں، تاریخ کے دوہرائے پہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس راستے پہ کھڑا ہونا ہے جو لوگوں کے لیے ہے اور سچائی کیا ہے، اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے ہو، ذاتی ونڈیٹا کے لیے ہو۔ تو الحمدللہ عمران خان اپنے ذات کے لیے نہیں کھڑا، پاکستان کے لیے کھڑا ہے، تو اس کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، مشکل راستہ ہے، آسان راستہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ یقیناً تاں ویورز گفتگو بدھی پی ٹی آئی جا گوانڈ جی سوچنے ضرورت آ کہ ہانے عدالتی معاملات کے جانب ویندا چھو کرے ججن میں اختلافات ودن پیا۔ یہ جگہ خبر آئی ہے کہ بن ججن کے تربت مکرن کی کوشش کئی پئی ونجے، ٹرانسفر لیٹرز تیار آہن، پر آف کورس تائیں خبر ہے تربت جی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایڑی آئے کہ کو عام مانو بھی اتنے ونجن خاک میں سوچیندو اسلام آباد ہائی کورٹ جا ججز کیوں اتنے ویندا وڈو سوال ہے، نہ ویندا انکار کندا آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان جو کیس ویندو بداयो تو ونجے کہ 2 ڈسمبر تے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو بھی اجلاس چھڑیو ویو ہے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی تے وڈو پریشر آہے۔ یقیناً ہانے ॾिसणो इहो आहे कि जेके जजिस जा रिजर्वेशन्स आहिनि, प्रॉब्लम्स आहिनि, इख़्तिलाफ़ात आहिनि, हुननि खे कीअं डील कयो वेंदो, ऐं हुकूमत जेके हाणे नई पावर्स हुननि इख़्तियार कयूं आहिनि 27 आईनी तरमीम खां पोइ ट्रांसफर जे हवाले सां, हुननि पावर्स खे एक्सरसाइज़ कीअं कंदी, पीसफुली कंदी, इशूज़ वधंदा न वधंदा, डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आवाज़ TV। ویئرز پروگرام میں آپ کو ویلکم بیک کہیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور اکانومسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میر محمد علی صاحب۔ میر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ میر صاحب آج میری نظر میں پاکستان کے لیے بڑا امبیرسنگ دن ہے سر، وہ اس لیے کہ IMF کے پریشر کے اوپر ہماری منسٹری آف فائنینس کو کرپشن کے اوپر رپورٹ جاری کرنی پڑ گئی، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس رپورٹ، جس کے اندر ہوش ربا انکشافات، اور پھر IMF نے ایک 186 پیج رپورٹ انہوں نے بھی جاری کی ہے،
اور اس رپورٹ کا آغاز وہ کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے ساتھ، یاد دلاتے ہیں پاکستانیوں کے قائد نے ہمارے کیا کہا تھا کرپشن کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں 70 سال کے بعد بھی پاکستان میں پرسسٹنٹ کرپشن، ایلیٹ لیول کے اوپر کرپشن ہوتی ہے۔ شوگر ملز کا الگ ذکر کیا ہے، عدالت کا الگ ذکر کیا ہے۔ وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 2 سالوں میں نیب نے 5.3 ٹریلین روپیز کرپشن کا پیسہ ریکور کیا 23 جنوری سے دسمبر 24 تک، جس سے معلوم پڑتا ہے کرپشن کے سکینڈل پہ۔ آپ نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اتنی ریسرچز کی ہیں سر، یہ جو گرے اکانومی، انفارمل اکانومی، چوری کا پیسہ، سمگلنگ کا پیسہ، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری اکانومی سے 2-4 گنا بڑا ہے، آپ کے پاس کیا ریسرچ نمبرز آئے، کس لیول پہ کرپشن ہوتی ہے؟ اینڈ ڈو یو تھنک دیر از اے وے، کیونکہ یہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ سر آپ ان 1000-2000 ارب کو روکنے کی بات کریں گے تو وہ تو کسی کو بھی مارنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یور ویوز آن دا ہول سچویشن، میر محمد علی صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ سب میں پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آئی فائنڈ اٹ ویری ملیشیس آن IMF's behalf to start the report from a قائد اعظم quote, because they never start their reports with an Abraham Lincoln or George Washington's quote. 50 چیزوں میں وہ اس کی وائلیشن کرتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن اور جارج واشنگٹن اور ابراہیم لنکن کے تھاٹس کی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں ان کے پریشر پہ رپورٹ کیوں لکھنی پڑی؟ اس لیے کہ ہم چھپاتے رہتے ہیں ہر چیز۔ ہم جب تک the elephant in the room is not addressed, we will not be able to remove that elephant. Number one. آپ کا سوال، informal economy is 3 times the formal economy based on whatever research, whatever things I have done, whatever I have read about. ایک سمپل سا ایگزامپل اس طرح لیتے ہیں، ₹1,00,000 لے کے صبح نکلے، خرچ کر کے آئیں، آپ کو اصلی رسیدیں جو ملیں گی نا 20-25 ہزار روپے کی ملیں گی، جو رپورٹ ہوتی ہے FBR کو۔ آپ پیٹرول اسٹیشن، فون چارج، اس کے علاوہ آپ کو کون سے، آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھائیں، چھوٹے ریسٹورینٹ میں کھائیں، ہمارے یہاں تو عام عوام کی بات کی جائے نا، جہاں پہ 200 روپے کا لنچ ہوتا ہے وہاں پہ، یا 250 روپے کا لنچ ہوتا ہے وہاں تو FBR کو رپورٹ نہیں ہو رہا، پنکچر لگوا رہے ہیں FBR کو رپورٹ نہیں ہو رہا، دوسری چیزیں کر رہے ہیں FBR کو رپورٹ نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہماری اکانومی $350 بلین کی ہے، اس کو 2.5 ٹائمز بھی لگا لیں، $900 بلین کی اگر آپ اکانومی لگا لیں تو 250% ہائر دین واٹ دی اکانومی از۔ اس کو کیسے سیدھا کیا جا سکے؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل ڈیجیٹائزیشن ہے، ہر فیلڈ میں ڈیجیٹائزیشن کریں آپ، مگر یہ کرتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ڈیجیٹائزیشن کریں گے وہاں کھانچے ختم ہو جائیں گے۔ لٹرلی میں لفظ کھانچا یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم فرام کراچی، کھانچے ختم ہو جائیں گے ان کے۔ یہ دیر از نو ول، بیکاز جیسے آپ نے کہا نا کہ اتنا بڑا حصہ ہے سب کا اس کرپشن کے اندر کہ وہ مارنے مرنے پہ تل جائیں گے۔ مار تو وہ سک نہیں کر نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، لیجسلیشن میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ لیجسلیشن ہو بھی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، رکھنے ڈال دیتے ہیں۔ تو وی آر ان اے quagmire where جب تک ایک ڈنڈا لے کر کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہ کرائے کبھی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے اس کا آسان ترین طریقہ ہر چیز کی ڈیجیٹائزیشن ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے جب بینکس گورنمنٹ کے تھے تو ایک سیاستدان 100 کروڑ کا بھی لون لے سکتا تھا ایک فون کال کے اوپر۔ وہی بینکس پرائیویٹائز ہو گئے۔ آج اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان بھی چاہے نا اسے 50 لاکھ روپے کا لون ملے، وہ بینک کا پریزیڈنٹ کرے کہ سر اپلائی کریں، اگر آپ کوالیفائی ہوتے ہیں تو ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز میں نئے ٹیکسز جنریٹ ہوئے جو بینکس اپنے، جو کہ ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، اپنے پروفٹ سے دینے لگے۔ میر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ IMF آج ہمیں اپنی رپورٹ کے اندر جوڈیشری اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سر پاکستان میں جو رسپونڈنٹس ہیں وہ عدلیہ کو کرپٹ ترین ادارہ سمجھتے ہیں، جو سائلین ہوتے ہیں جو اپنے کیسز لے کے جاتے ہیں، اور جو کرپشن ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے جوڈیشری کو، انڈرمائن کر رہی ہے رول آف لا کو پاکستان میں، اور ججز کے اختلافات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کی نظر میں آج IMF ہمیں 26ویں آئینی ترمیم اور پاکستان کے نظام عدل کے اوپر جو پرابلمز ہائی لائٹ کر رہا ہے،
اس سے کیا ہمیں امبیرس ہونا چاہیے سر؟ دیکھیے امبیرس تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مگر ان کی انٹینشن بھی پوچھنی چاہیے کہ اس وقت آپ نے جب سارے ایس ایل اے اپروو کر دیا ہے، اگلی ٹرانچ آنے والی ہے، اس وقت آپ کس لیے جاگے ہیں؟ میں آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ اس وقت کس لیے جاگے ہیں؟ کیا یہ کرپشن ہمارے پاس پہلے نہیں تھی؟ پہلے بھی تھی۔ اس وقت میری سمجھ نہیں آ رہی ہے آئی ایم ایف کی ایک دم یہ رپورٹ جو نکلی ہے، اس کے پیچھے میں سچائی جھوٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، سچ کہہ رہے ہیں 100%، میں بھی ایگری کرتا ہوں، کرپٹ ترین ادارے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، مگر اس کا کیا چاہ کیا رہے ہیں وہ اس وقت؟ what does that have to do? I'm questioning the timing of it, not the and the intent, not the material. اب آئی ایم ایف کے لیے سر ویسے دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف ملکوں کی اکانومیز کو پیروں پہ کھڑا کرتا ہے یا گرا دیتا ہے سر؟ دیکھیے آئی ایم ایف ایک بنیا ہے، آئی ایم ایف کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دے آر دا لیسٹ انٹرسٹیڈ ان اینی کنٹریز بیٹرمنٹ۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم 24 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں 58 ایئرس کے اندر، ہمیں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے یا آئی ایم ایف کے اوپر دیکھنا چاہیے؟ آئی ایم ایف تو بنیا ہے، آپ اس سے پیسہ لیں گے تو وہ 40 چیزیں کرے گا اپنی پیسے کی گارنٹی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ شرم تو ہمیں آنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم ریفارمز نہیں کرتے، آئی ایم ایف کے بغیر ہم بیٹرمنٹ نہیں لے آتے، جب ہم اس کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو غلام بن کے ان کی ہر بات سنتے ہیں۔ ہم اگر یہی چیز جب آئی ایم ایف سے باہر ہیں تب کر لیں تو شاید 10ویں دفعہ کے بعد ہمیں 11ویں دفعہ جانا ہی نہیں پڑتا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تعالیٰ کہ یہ 24ویں دفعہ جا کے ہم رک گئے ہیں، اللہ مجھے زندگی دے، آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ دے گا ہی دے گا، میں کہہ رہا ہوں 6 سال کے اندر پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس گود میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ لیکن ہم ایک کتنا، سوال یہی ہے نا سر، دیکھیں اب ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، گورنمنٹ سیاستدانوں کی تنخواہیں قرضوں پہ، بیوروکریٹس کی تنخواہیں قرضوں پہ، تمام تر گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہیں قرضوں پہ، ججوں کی تنخواہیں قرضوں سے، اور پھر ہم ان کی پینشن دیکھیں سر، چیف جسٹس کی پینشن ہے سر 25 لاکھ روپے مہینہ، جو ریٹائر ہو جاتا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے سر اس کے تو پرکس اینڈ پریولیجز اور بھی زیادہ ہیں۔ تو جو ہماری ڈائریکشن ہے، جو ہماری گورنمنٹ جس طرح سپینڈنگ کر رہی ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیکے دیتے ہیں اس کے اندر چوری ہے، آپ پرچیزنگ پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر چوری ہے، سرکاری اداروں کو ٹھیکے دیتے وقت ان کو مزید فیورٹزم نہ دکھائیے، ان کو اسپیشل الاؤنسز نہ دیجیے۔ ہم جس ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، ہم اس ڈائریکشن میں اور کتنا چل سکتے ہیں میر صاحب؟ کیونکہ لگ مجھے یہی رہا ہے کہ ہم غریب ہو چکے ہیں، انتہائی غریب ہو چکے ہیں، بھوکے ہیں، قرضوں پہ چل رہے ہیں، لیکن ہماری عیاشی ختم نہیں ہو رہی سر۔ سب میں پہلے تو یہ کریں، پارلیمنٹ سے ایک لا پاس کروائیں کہ آپ مزید قرضے پارلیمنٹ کی 2/3 کی اکثریت کی اپروول کے بغیر لے ہی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں ہر ملک کی ڈیٹ سیلنگ ہوتی ہے، امریکہ کا 39 ٹریلین 38.6 ٹریلین ڈالرز ڈیٹ ہو گئی ہے، اس پہ بھی سیلنگ ہے، اگر وہ اس سے زیادہ جائیں گے تو کانگریس اور سینٹ سے ان کو اپروول لینی پڑتی ہے۔ پاکستان میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی پروونس میں یا کسی کبھی فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی ڈیٹ کی سیلنگ ہو؟ جو آتا ہے جو مرضی ہوتا ہے اتنا لون لیتا ہے۔ پاکستان میں بینکس کا 92% کریڈٹ گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ ہم خواب خرگوش میں جیتے ہیں، ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ 75 سال کے لوگ ملک چلا رہے ہیں، ان کو کیا فکر کہ اگلے 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ نہ وہ رہیں گے نہ کوئی دوسرا رہے گا، وہ تو اپنی عیاشیاں پوری کر رہے ہیں۔ اچھا دل ایک اور جلتا ہے۔ سچویشن ہے سر میر صاحب، اس کے اوپر آپ سے تھوڑی سی انلائٹمنٹ چاہتا ہوں میں۔ اس وقت ہماری فیڈرل گورنمنٹ اپنے آپ کو کافی غریب فیل کر رہی ہے کہ ان کے پاس پیسے بڑے کم ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ پروونسز سے کچھ شیئر لے کے ہم فیڈرل میں ٹرانسفر کر لیں، وچ از آف کورس دا ریورسل آف دا 18th امینڈمنٹ، جس کے لیے صدر زرداری اور پیپلز پارٹی بڑا کریڈٹ لیتے تھے۔ آپ کی نظر میں would it be easily possible in the current scenario، یا پھر کچھ ریزسٹنس ہوگی، اور کیا صوبوں کا شیئر کم ہونے سے صوبوں کے اندر ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ، گورننس کے ایشو آ سکتے ہیں میر صاحب؟ دیکھیں اگر کسی کی تنخواہ آپ 10 لاکھ روپے کر دیتے اور اس کو پھر 7 لاکھ روپے کر دیتے، اس نے تو اپنے خرچے 10 لاکھ روپے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پروونسز نے اپنے خرچے، ڈیولپمنٹ، ہر چیز اپنے جو انکمنگ ریسیویبلز ہیں اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ریورس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ پہلے ایک لا پاس کرتے ہیں، پھر اس پہ امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے 2 سال کے بعد ایک اور اس کے خلاف لا پاس کرتے ہیں۔ سب میں پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایسٹس ہیں، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس ہیں، بیچے۔ پاکستان پیٹرولیم ہے، سوئی ناردرن ہے، سوئی سدرن ہے، او جی ڈی سی ہے، یہ تو لسٹڈ کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج پہ، ان کے شیئرز بیچے، کیوں نہیں بیچ رہے؟
مطلب قرضے لیے جا رہے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے نہیں نکالیں گے مگر قرضہ لیں گے, پرائیویٹائز کریں, پلس جو بلینز آف ڈالرز ایئر بلیڈ کرتے ہیں یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے 182 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جس میں سے 92.3% آر ان ریڈ. ان کو بیچیں, اپنے خرچے کم کریں. خرچے سیلریز کم کرنے سے تھوڑی خرچے کم ہوتے ہیں. ویسے میر صاحب آپ ماشاءاللہ سے پوری دنیا گھومے ہیں, اس وقت بھی آپ باہر رہتے ہیں, کیا ڈیولپڈ نیشنز کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اسی سپیڈ سے آتی ہیں کیا سر؟ آپ مجھے کوئی ملک دکھا دیں جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اتنی تیزی سے آئے, اگلی دفعہ عام شہری اپنے کانگریس مین یا سینیٹر کے لیے ووٹ ہی نہ کرے. سب میں پہلے تو تیزی اور آہستگی کی بات نہیں ہے صلاح, کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں وہ ہم سے ڈسکس تو کیا جائے, اس کے لیے کنسنسس تو ڈیولپ کیا جائے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے, ہماری مرضی کے بغیر ایم این اے بن گئے آپ, اور سینیٹر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری نظر میں پاکستان میں, کیونکہ وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے. میں نے تو سینیٹر کو الیکٹ کیا ہی نہیں ہے, وہ تو پروونشل پارلیمنٹ کو 50 کروڑ روپے دے کے خود الیکٹ ہو جاتا ہے. سچ بول رہا ہوں, برا لگے یا سچ لگے, وہ خود الیکٹ ہو جاتا ہے. تو دا ہائیسٹ لیجسلیٹو باڈی آف پاکستان از ناٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ, تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری نظر میں. دے ڈونٹ ریپرزینٹ the will of the people. ایک جو ریپرزینٹ کرتے ہیں will of the people, that is the نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے, کبھی آپ کو کسی ویب سائٹ پہ وہ امینڈمنٹ اتنی کھلی ہوئی اردو میں تبصرے کے ساتھ ملی ہے 1 مہینہ پہلے امینڈمنٹ سے, تاکہ ہم سب بحث کر سکیں, ہم سب اس کے بارے میں بات کر سکیں؟ نہیں. یہ مطلب ہمارے ملک میں لیجسلیشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایسے آتی ہیں جیسے کبھی میرا دل چاہ رہا ہے بریانی کھانے کا, کبھی پلاؤ کھانے کا, کبھی دال کھانے کا, کبھی کڑھائی کھانے کا, اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یہ. تھینک یو سو ویری مچ میر محمد علی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویورز تاں گالیوں بدیوں میر محمد علی صاحب جیوں پروگرام جب اختتام تو تھے, پانچوں فیڈ بیک سوشل میڈیا تے ضرور ڈیجو, پانچوں خیال رکھجو, تو آنے منڈے جو ملاقات تھی. انٹل دین اللہ حافظ.